السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے قوت گویائی کی سرفرازی ہمیں نصیب فرمائی، اور تمام ہدیے درود و سلام ان بولنے والوں کے لیے جن کے بولنے میں ہمارے بولنے کو ذکر خدا کی معراج عطا فرمائی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ وجودنا ووجودکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد. اما بعد، شکر خدا سید سجاد کے ساتھ کہ آج 27 محرم الحرام 1442 سنہ ہجرت پھر زندگی نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں چوتھے امام کا پرسہ پیش کر سکیں. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو امام سید سجاد علیہ السلام کے خون کے طلبگاروں میں، امام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، اور اس سے پہلے ہم اور آپ جمع ہوں، جنت البقیع ہو، روضہ امام سید سجاد ہو، پھر ذکر سجاد ہو، پرسہ اور ماتمداری ہو، اور حالت اطمینان میں سیدہ کو ان کے پوتے کا پرسہ پیش کر سکیں. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت میں شرح خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے امام کا وہ عظیم الشان خطبہ پیش کر رہا ہوں جو امام نے دربار یزید یا جامع اموی میں دیا ہے، اور اس خطبے کو سمجھانے کے لیے روزانہ آپ کی خدمت میں 4 آیتیں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں. سورہ رحمان کی بڑی برکتیں ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہونے کا راستہ سورہ رحمان کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت فراواں نصیب ہو، فراواں مسلسل، تو 49 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، خدا آپ کے رزق میں دولت فراواں شامل کر دے گا.
49 ٹائم پڑھیے سورہ رحمان کو وسعت رزق میں نہیں، دولت بڑھانے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و جیسے خدا ہم سب کو نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارات انشاءاللہ۔ تو صفا پہاڑی پر کہتے ہیں علماء کہ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو پیسے ملیں گے، اور بیٹھیں گے مروہ پر تو آخرت ملے گی۔ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، کہتے ہیں آخرت تو بات کا مسئلہ ہے، تو پہلے صفا پہاڑی کیوں نہ ہو۔ اور امام نے اپنے آپ کو مروہ سے منسلک نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو عرفات کے میدان سے نہیں ملایا، آپ نے اپنے آپ کو مدینہ منورہ سے نہیں ملایا۔ فرمائے میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، اور میں صفا کا بیٹا۔ کچھ تو خاص انتخاب ہے کہ سب کو چھوڑ کر مکہ، اور پھر مکے کے بعد سرزمین مقدس سے مینا نکلا ہے تمنا سے۔ اس کو دو انداز سے پڑھا جاتا ہے، ایک منا اور ایک منا، اور اس کا ترجمہ ہے تمنا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور قربانی قبول ہونے کی تمنا فرمائی، اس سرزمین کو منا کہتے ہیں۔ اور امام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے آپ کو مینا کا بیٹا کہا ہے۔ خدا معلوم اور کیا نسبت بن سکتی ہے، البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاجیوں کا سب سے بڑا ہجوم کم از کم 3 دن کی رہائش مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ سرزمین مینا پر، تینوں شیطان مینا کے اندر، قربانی کا حکم مینا کے اندر، بالوں کے کاٹنے کا واجب مینا میں، اور جب تک بال کٹیں گے نہیں احرام اترے گا نہیں۔ اور جب بات احرام کی آئی تو امام نے احرام تک بات کو پہنچایا۔ اب فرماتے ہیں اسی خطبے میں، فرماتے ہیں انا ابنو، کل کی بات یاد ہے کہ جس نے حجر اسود کو چادر کے کنارے تھام کر نصب کیا، اور حجر اسود سوائے معصوم امام کے کوئی اور نصب نہیں کر سکتا۔ انا ابن خیر من تزرا ورتدا، میں ہوں اس کا بیٹا جو سب سے بہتر ہے 2 چادریں پہننے والوں میں۔ دیکھیے 2 چادریں ہیں، ان کا نام ہے احرام۔ اور یہ بات سمجھا دوں آپ کی خدمت میں، چونکہ خطبے میں استعمال ہوا تو میں حج کلاس نہیں لے رہا، آپ کی خطبے کی شرح کر رہا۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی، ایک اوپر بدن کے لیے، ایک سطر بدن کے نیچے کے حصے کے لیے۔ اور یہ 2 چادریں سب پہنتے ہیں، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، کسی مکتب کا ہو، جو مسلمان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ 2 چادریں پہنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جتنے 2 چادریں پہننے والے ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سب نے چادریں پہننا سیکھی، احرام کے مسائل سیکھے، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے سیکھ لو اپنے مناسک اور اعمال حج کو۔ اللہ کے رسول نے پریکٹیکل حج کر کے دکھایا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو چادر کا پہننا اور تلبیہ پڑھنا نیت کے ساتھ، یہ عمرے اور حج کے مسائل میں شامل ہے۔ اور امام نے متوجہ کیا کہ جو مکے گیا ہو، جو مینا گیا ہو سکتا ہے سمجھے کہ اور بہت سے مکے جاتے ہیں،
یہ ان میں کسی کی بیٹے ہوں گے، اور بہت سے جاتے ہیں صفا زمزم بھی پی لیتے ہیں، ان کے بیٹے ہوں گے۔ امام نے پھر اپنے آپ کو باقیوں سے الگ کرنا شروع کیا، جیسے عام سے نکل کر خاص میں داخل ہو جانا، جیسے پاکستان سے نکل کر شہر کراچی کا اپنے آپ کو شہری کہنا۔ محدود کیا اپنے دائرے کو، پہلے مکے لے گئے کہ مسلمان ہوں، منی لے گئے کہ حج کی یادگار ہوں، پھر لائے صفا زمزم پر کہ یادگار عبادت بھی ہوں، پھر لائے حجر اسود پر کہ جو خدا کا ہاتھ ہے زمین پر۔ حجر اسود یمین اللہ فی عرض، روئے زمین پر خدا کے ہاتھ کو کہتے ہیں حجر اسود۔ اگر پتھر خدا کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو بت شکن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں نہ ہوں گے۔ یا امام فرماتے ہیں حجر اسود پر ہاتھ رکھنا، استعلام کرنا، ایسے جیسے خدا سے ہاتھ ملانا۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو امام نے آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو مخصوص کیا، پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین ردا پہنی، نیچے کی ازار باندھی، اور یہ دونوں چادریں، ایک تو روایت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے، جنت سے عید کا لباس آیا آپ کے علم میں، جنت سے کفن آیا آپ کے علم میں، جنت سے احرام آیا، کفن آیا خدیجہ طاہرہ کے لیے، لباس عید آیا حسنین کے لیے، اور احرام کی چادریں آئیں فرزند حسین کے لیے۔ تو خدا اس بات پر قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے جا رہے تھے تو جنت کا لباس ان کو اتارنا پڑا۔ اب پتے لپیٹیے آپ کا مسئلہ، بدن چھپائیے آپ کا مسئلہ، لباس کیسے سیجیے گا آپ کا مسئلہ، مگر جنت چھوڑتے ہوئے جنت کا لباس باہر الاؤ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے ایسے حساس مقامات ہوتے ہیں جہاں پروٹوکول میں لباس الگ ہوتا ہے۔ آپ وائٹ گون پہنے ہوئے داخل تو ہو گئے، جب واپس جائیں گے تو آپ کو گون اتارنا پڑے گا۔ کیوں اتارنا پڑے گا؟ جناب یہاں کا پروٹوکول ہے، اب واپس جا رہے ہیں باہر آپ۔ تو جنت سے نکلتے ہوئے جو لباس اتار کر چلے وہ آدم، اور جنت کا لباس جس کے لیے یہاں پر آئے فخر عالم۔ فرماتے انا ابن خیر من اعتذر، اعتذر ازار نیچے کی چادر، وارتدى ردا اوپر کی چادر شال۔ ایک بات واضح کر دوں، انشاءاللہ عمرہ کھلنے والا ہے آپ کی دعاؤں سے، اور ہو سکتا ہے جنوری کے مہینے سے انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند، اور جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، وہ اتنی بار خانہ خدا کا حج یا عمرہ کرے گا، اتنی بار خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے گا جتنی بار لبیک کہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جب کھلے گا عمرہ تو یہ مسئلہ آئے گا احرام کا۔ احرام چادر کے پہننے کا نام نہیں ہے، احرام تو نیت کا نام ہے اور تلبیہ کا نام ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، آپ نماز شروع کرتے ہیں، ایک اذان دیتے ہیں، ایک اقامت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپنے گھر میں بھی نماز فرادہ کے لیے بھی فقہ جعفریہ کا مسئلہ، اذان بھی مستحب ہے اور اقامت بھی مستحب ہے، ہم مرد کے لیے، ہم عورت کے لیے، مومن کے لیے
مومنہ کے لیے اذان بھی مستحب ہے، اقامت بھی مستحب ہے۔ البتہ خواتین کے آواز کا حجاب وہ الگ موضوع ہے، کہ کوئی نامحرم سننے والا موجود نہ ہو تو آواز بلند ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے خواتین کے لیے کہ اذان و اقامت میں آواز کو کم رکھیں، جیسے تلبیہ میں خواتین کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب آپ نے اقامت کہہ لی، ابھی تک آپ پر نماز کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، اب آپ نیت کرتے، اس کے بعد کہتے اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ یا تکبیرۃ الحرام، احرام نہیں حرام، جیسے محرم الحرام۔ اس تکبیر کے پڑھنے کے بعد اب آپ کا مڑنا حرام، ہنسنا حرام، رونا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، اور کوئی ایسا کام جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے، دائیں اور بائیں مڑنا حرام۔ تو تکبیرۃ الاحرام جیسے نماز کا آغاز، ایسے تلبیہ اور نیت احرام کے احکام کا آغاز۔ مگر عوام الناس سمجھتے ہیں کہ یہ دو کپڑے احرام ہیں، تو امام نے فرمایا سب سے بہترین جس نے چادر اوڑھی، جس نے نیچے کی لنگ باندھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور کائنات میں قسم بخدا حضرت آدم علیہ السلام نے 700 حج کیے، 300 عمرے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ بنے، جناب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے طواف کرتے رہے، سارے انبیاء نے حج کیا، مگر سب سے بہترین حج ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، فرماتے ہیں انا ابن خیر من تعلا واحتفا، میں ان سب میں سب سے بہترین کا بیٹا ہوں جس نے چپلیں پہنی اور ننگے پاؤں رہے۔ عجیب جملہ۔ اب اس کو ملاؤں میں اگر مکہ المکرمہ کے اعمال سے، تو آپ نے احرام پہنا میقات سے، میقات سے احرام پہننے کے بعد چپل کا حکم یہ ہے کہ ایسی پہنو، لوگ تو چپل دکھاتے ہیں ہمیں بھائی، عمرے کی کلاس میں اور حج کی کلاس میں چپل دکھاتے ہیں، مولانا چلے گی؟ دو پٹی والی، یہ دو پٹی والی یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اوپر کا پاؤں پورا کور نہ ہو، پورا کور نہ ہو، اٹ مینس لائٹ شوز نہ ہو۔ اب اس سے ہٹ کر جتنا زیادہ کھلا ہو اتنا بہتر۔ ایک تو چپل پہننے کا مسئلہ، حالت احرام میں چپل، کب سے؟ میقات سے لے کر اور مسجد حرام تک، اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے اب چپلیں آپ نے ہاتھ میں لے لی، تو ہر عمرہ اور حج کرنے والے نے چپل بھی پہنی اور ننگے پاؤں چلا، ننگے پاؤں طواف کیا، ننگے پاؤں سعی کی، مگر مسجد حرام کے باہر چپل پہنی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں ایسا کوئی ننگے پاؤں چلنے والا نہ ہوگا جیسا حبیب خدا تھے، اور ایسا کوئی نالین پہننے والا نہ ہوگا جیسے نالین پہننے والے مصطفیٰ تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، اس سے بہتر نہ کسی نے نالین پہنی نہ کوئی ننگے پاؤں چلا۔ اب آئیے صرف لفظ نالین پر، نالین صیغہ تثنیہ کا ہے اور پورے قرآن میں نالین ایک بار استعمال ہوا ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے حوالے سے، فخلا نالیک،
اے موسیٰ اپنی دونوں چپلیں اتار دیجئے. بڑی عجیب بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ترجمے میں ہم نے غلطی کر دی. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، یہ کیا بچھا ہوا ہے؟ فرش. اس پر کیا بچھی ہوئی؟ چاندنی. اب کیا آپ اس پر چپل لے کر آ سکتے ہیں؟ یہ سائنس انسان کے بتاتے ہیں کہ اس پر چپل لے کر نہیں آیا جاتا. تو کیا اللہ کا عظیم پیغمبر رسول، اللہ کا کریم، کیا چپلیں پہن کر جا رہا ہوگا تو کہاں گیا؟ اتار کے آؤ چپلیں. قبلہ ہم نے انبیاء کو پہچاننا ہے قرآن سے، نہ کہ ادھر ادھر کی کتابوں سے. صحیح ترین کتاب خدا کی کتاب. فخلع علیک، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار کر آؤ. تو یہ دو چپلیں اتار کے آؤ، کیا مطلب؟ اصلاً اس کے معنی ہے کہ دل سے اولاد اور مال کی محبت نکال کر آؤ. جب ہمارے پاس آئے ہو تو نہ اولاد کا خیال رہے نہ مال کا خیال رہے. وہ دو چپلیں اصلاً یہ خیالات ہیں جو انسان کو نماز میں تنگ کرتے ہیں کہ اب بچوں کی فیس کیسے بھروں گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. فخلع علیک، اے موسیٰ اپنی دونوں چپلیں اتار کے آؤ. عجیب بات ہے، اگر خدا بلائے موسیٰ کو تو دل سے خیال مال اور اولاد نکلوا دے. جب بلائے مصطفیٰ کو تو کوئی جملہ استعمال نہ کرے، حبیب جیسے اور ایسے ہی چلے آؤ. اب کہتے ہیں وہ نالین پہنے ہوئے وہاں جا رہے تھے جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے. توصیف محمد کروں، تحریر کہاں تک؟ توصیف محمد کروں، تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے. یہ ثبوت ہے. اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں کرونا میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے مگر نعرہ حیضی میں بڑھ جاتی ہے. ہمیں عجیب مشکل ہے، کرونا میں اور خوشبو آئے نہ آئے لیکن مومنوں سے ولایت کی خوشبو آتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام کے جملے پہ غور کیجئے مگر یہ مکمل مسدس سن لیجیے. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب نالین کے جو معنی آپ کریں، ظاہری نالین یا پیغمبر کے دل میں مال اور اولاد کی محبت، مال ختیجہ کا، اولاد علی و فاطمہ کی صلوات پڑھے محمد والے محمد. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، بازو ہے محمد کا یا خالد کی زبان ہے. تو ایک ہے نالین، نعل ایک چپل، نالین دو چپل. اور یہ اپنے طور پر اللہ کے رسول اپنی نال خود سی لیتے تھے. اتنی سادہ طبیعت تھی اللہ کے حبیب. یہ آپ کے نال کو سیتا تھا وہ جو آپ کے بستر پہ سو سکتا تھا. اسپیشل اللہ کے رسول کے نال کو سینے والا اسپیشل. حدیث خاصف النعل
بھنا ہوا پرندہ خدمت میں آیا ہے اور آپ فرماتے میرے محبوب کو بلاؤ. محبوب بلائے گئے، آپ نے قبول نہ کیے. اس کو بلاؤ جو باہر بیٹھا ہوا خیمے کے میری جوتیاں سی رہا ہے. اب تو پتہ چلا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب مجھے یاد ہے غالباً پچھلے سال عید کی بات ہے، پشاور سے پشاوری چپل سلائی سی گئی تھی عمران خان کے لیے، تو باقاعدہ میڈیا پر آیا تھا اگر کوئی نیازی صاحب کے لیے چپل سی ہے تو میڈیا پر آ جائے. وہ چپل پہن کر ایوان میں گئے ہوں گے، پارلیمنٹ میں گئے ہوں گے، اس کا نام ہو گیا ہوگا، اس کا نام ہو گیا ہوگا، اس کا نام ہو گیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. تو ایک دکاندار پشاور کا اگر چپل سی ہے عمران خان کی تو نام اس کا ہو جائے، اور جو چپل مصطفیٰ کی سی ہے اللہ یار جہاں جہاں پیغمبر جائیں گے، جہاں جہاں پیغمبر جائیں گے. اب تو سمجھ میں آیا. قبلہ ہم نے اپنی گاڑی میں جو ٹائر لگوائے ہیں اس کو ذرا ٹائٹ کروا لیا تھا. سفر بہت لمبا ہے، اگر یہ ٹائر صحیح فٹ نہ کیے گئے تو کہیں نکل نہ جائے. تو سفر لمبا ہے، معراج کا ہے. کوئی سینے والا ایسا ہو کہ وہاں تک چپل ساتھ تو دے دے. انا ابن خیر من انتعل، میں اس کا بیٹا جو چپل پہننے والوں میں سب سے بہترین ہے، جس کی چپلیں عرش تک جائیں، میں اس کا بیٹا ہوں. اور جو ننگے پاؤں ہو جائے تو حرم اس کے قدموں کی چھاپ پہچان دے، میں اس کا بیٹا. انا ابن خیر من حج ولبا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو حج کرنے والوں میں سب سے بہترین حاجی ہے. سارے مسلمان گواہی دیں گے، پوری کائنات میں جتنے حج کیے ہوں سب سے بہترین حج کرنے والا کون؟ جس نے حج سکھایا بھی اور حج بچایا بھی، اللہ کا حبیب، اس کا بیٹا ہو. وَلَبَّا، اور جس نے تلبیہ کہا. تلبیہ، جب تلبیہ پڑھتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. قریب ہوتا تھا کہ آپ برداشت نہ کر سکیں، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا مولا میقات کہیں گزر نہ جائے، اب تلبیہ پڑھیے. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں، وہاں سے جواب ملے کہ ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. اللہ، تو تلبیہ پڑھنا آسان ہے، تلبیہ قبول کروانا آسان نہیں ہے. تلبیہ زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تلبیہ خدا کو پریزنٹ لگوانا ہے، پروردگار میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. سب سے بہترین تلبیہ کائنات میں کس نے پڑھا؟ اللہ کے حبیب. آپ فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا انا ابن من اسری بہی الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. صاحب معراج کا بیٹا. اور صاحب معراج کے لیے جتنے فضائل پڑھے جائیں وہ کم ہیں. بس ایک بات یاد رکھیں، آج تک مسلمانوں کو پیغمبر کی معراج سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت سارے سوالات ہو سکتے کہ آیا اس کرۂ ارض سے نکلنا کیسے ممکن ہوا؟ اگر آج 1400 سال بعد تم کہتے ہو وینس پر اس طرح فیس کی
کیسی اس کی علامتیں موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر حیات کے آثار تم کہتے ہو مریخ پر آبادی ہو سکتی ہے، حالانکہ تم گئے تو نہیں ہو، اور سب پتہ ہے کہ تم گئے نہیں ہو، جو جانے والا صرف مصطفیٰ تھا۔ کس طرح گئے؟ گئے نہیں، لے جائے گئے، اور جب لے جائے گئے تو اب جانے والے کی طاقت نہ پوچھنا، لے جانے والے کی طاقت پوچھنا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم آپ سے پڑھوائیں گے مجلس، آپ اتریں گے IRC سے اور آپ کو پڑھنی مجلس کھوکھرا پارک کے اندر۔ میں نے قبلہ اتنا فاصلہ ہے، کیسے پہنچیں گے آدھا گھنٹے میں؟ کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم لے جائیں گے۔ کیسے لے جاؤ گے بھائی؟ راستہ کھلوا دیں گے، اڑا کے لے جائیں، بٹھا کے لے جائیں، آپ کو لے جائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر لے جانے والا اتنا باحیثیت ہو تو آدھا گھنٹے میں کھوکھرا پارک پہنچا دے گا۔ اب اگر لے جانے والا خدا ہو تو خدا کہاں تک لے جائے گا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اور وہ حضرت بہلول دانا سے بحث ہو رہی تھی علماء کی۔ علماء کہتے تھے حسن بصری کے قول کے مطابق یا دیگر بعض احباب کے قول کے مطابق خواب میں ہوئی تھی معراج۔ اب مجھے تو مرحوم خطیب اہل بیت کا جملہ یاد آتا ہے، کہتے خواب کی معراج تو روز ہم کرتے ہیں، جب ہاضمہ خراب صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ بھائی تبخیر معدہ ہے نا برے خواب، جب معدہ خراب ہو جائے تو بخارات دماغ پر آئیں گے، وہی خواب بن جائیں گے۔ تو اگر ایسے کوئی معراج کرنا ہو تو یہی بحث تھی کہ جسم گیا تھا یا خالی روحانی معراج تھی۔ تو جن کو مسئلہ کہ جسم کیسے جا سکتا ہے، انہوں نے حل نکالا کہ معراج کا انکار بھی نہ ہو اور جسم کے بارے میں مشکلات بھی نہ ہو، روح کو مان لو۔ نماز کا وقت ہوا، اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ تھا، شیعہ سنی بھائی بھائی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ شیعہ عالم کو آگے برادران نے آپ نماز پڑھا دیجیے۔ بہلول نے نماز پڑھائی، اور نماز میں جان بوجھ کر نماز مغرب تھی، سورہ بنی اسرائیل پڑھنا شروع، بحث ہو رہی تھی۔ باقی علماء کہتے تھے نہیں صرف آپ خواب میں گئے تھے، بہلول نہیں، آپ جسم گیا تھا پورا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، سبحان الذی اسریٰ بروحہ، اصل لفظ کیا؟ بعبدہ، پیچھے سے لقمہ، اور امام کو لقمہ دینے کا مزہ ہی ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مزہ ہی۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ امام بھولے لقمہ دے۔ اب امام جماعت کون؟ بہلول، اور پیچھے کھڑے ہوئے علماء، اور سب حافظان قرآن تھے۔ بہلول نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، پیچھے سے آواز آئی، تیبین رکے آپ، پھر آواز آئی بے عبدہ۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، بہلول نے نماز توڑ دی اور نماز توڑ کے فرمایا اسی بات پر تو جھگڑا کر رہے ہو، آیت کہتی ہے عبدہ، تم بحث کرتے ہو روحہ، آیت کو مان لو نا۔ خدا کہتا ہے بندے کو لے گیا، اور بندہ جسم اور روح سے مل کر بنتا ہے، خالی روح سے بھی سلوات پڑے محمد۔ تو جتنے سائنسی مسائل ہیں وہ اپنے مقام پہ رکھنا، ہر سوال کا جواب ملے گا، تھوڑا علم تو بڑھے۔
پھر کبھی رکھیں گے موضوع معراج کے حوالے سے، تو سارے سوالات آپ کے سولو ہوں گے۔ فی الحال تو یہ مسئلہ ختم کرنا ہے کہ آپ نے اپنا تعارف کرائے، میں کون؟ میں اس کا بیٹا جسے لے جایا گیا معراج کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ انا ابن من بلغ به جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا جس کو لے گئے جبرائیل سدرہ منتہا تک۔ اللہ، سدرہ مانے بیری، منتہا مانے آخری۔ تو کیا اللہ نے کھیت لگائے اوپر؟ وہاں پہ آخری درخت جو ہے وہ بیری کا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک اس کے ظاہری معنی ہوئے سدرہ منتہا یعنی بالکل اینڈ والا بیری کا درخت، تو کچھ تو خاص معنی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کے عرش پر کوئی کھیت ویت تو بنے بھائی، لالو کھیت اور ہے، عرش خدا اور ہے، وہاں کوئی کھیت نہیں ہے، پھر درخت کہاں سے آ گیا؟ ہم نے پڑھا آب سدر، کب؟ جبکہ کوئی مر چکا ہے اس کو نہلانے کے لیے۔ تو سدرۃ المنتہا کا مطلب وہ خدا کے عرش کے عجائبات اور آیات الہیہ کہ جہاں تک کبھی کوئی نہ پہنچا وہاں مصطفیٰ پہنچے۔ سدرہ منتہا کے بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ وہ آیات الہیہ، وہ عرش کی تمام تر کرامتیں جن میں آخری کرامت وہ مقام بلند سدرہ منتہا۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور اب میں اس کا بیٹا کہ جبرائیل لے گئے سدرہ منتہا تک، پھر جبرائیل رک گئے، پیغمبر سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آگے جائیے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ، اگر میں ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا لاحترقت، تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ نور کا بنا ہوا ہے، فرشتوں کا سردار، کچھ تو خیال کر جبرائیل علیہ السلام آپ جل کے خاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جا رہے مصطفیٰ کے ساتھ، تو جو مصطفیٰ کے ساتھ چلے وہ جلتا کب ہے؟ جو پیغمبر کے ساتھ چلے وہ جلتا کب ہے؟ جب تک چلتا رہے تو جلتا نہیں ہے، مگر اپنا مقام پہچان کے چلے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنا مقام پہچان رہے تھے، رک گئے، یا رسول اللہ اب آگے آپ جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا کام تھا پیغمبر کی خدمت کرنا۔ ایک منزل آئی جہاں خدا نے جبرائیل کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اب تو سمجھیے اگر قرآن جبرائیل کے ذریعے ہی آتا تھا، اب قرآن کون پہنچائے گا؟ جبرائیل تو پیچھے رہے، صلوات پڑھے اب کون پہنچائے گا؟ تو کیا خدا اپنا قرآن پہنچانے کے لیے جبرائیل امین کے محتاج؟ جو سمجھانے کے لیے تھا کہ تاکہ کفار مکہ یہ نہ کہیں کہ خود سے بولتے ہیں، تو جبرائیل کو بھیج کے بتایا یہ نہیں بولتے، ہم بلواتے ہیں، ورنہ ہم اس کے لیے محتاج جبرائیل نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ بلا کے دکھایا، جبرائیل کو ہٹا کے دکھایا کہ خدا جب بھی خدا ہے جبرائیل نہ ہو۔ خدا اس وقت بھی خدا جب جبرائیل کو بھیج رہا ہے، اور اس وقت بھی خدا جب جبرائیل کو روک دیا گیا۔ انا ابن من دنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوا۔ فتدلی، بس اور قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین، بس اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔
اور ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ اب اگر بہت تفصیل میں جائیے تو پوری معراج سمجھ میں آ جائے گی۔ خدا معلوم یہ دو سردار ملاقات کر رہے تھے، ایک عالمین کا رب، ایک عالمین کی رحمت، اور بیچ میں نہ رہا فرشتوں کا سردار۔ یہ ون آن ون ملاقات تھی خدا کی مصطفیٰ سے۔ لیکن یاد رکھیے خدا محدود نہیں ہو سکتا کہ خدا کہیں پر ہو پیغمبر اس سے ملنے جائیں، اگر خدا اوپر ہے تو نیچے کون ہے پھر؟ اور یہ تصور ہے، یہ تصور ہے خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ آپ بھی بولتے ہیں کبھی کبھار اوپر والا جانے، توہین کر رہے ہو اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بعض پرانے خیالات کے لوگ میں نے دیکھے جو چپل سیدھی کرتے ہیں، اللہ کو جا رہی ہے۔ اگر اوپر اللہ ہے تو نیچے کون ہے؟ بندے۔ ہر جگہ خدا، مشرق میں خدا، مغرب میں خدا، شمال میں خدا، جنوب میں خدا، اوپر خدا، نیچے خدا۔ ہماری شرح حیات سے بھی قریب کون؟ الفاظ میرے نہیں، آیت کے الفاظ ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور ہم تو انسانوں کی شرح حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سے قریب نہیں، اقرب، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب پوچھا تھا امام موسی کاظم علیہ السلام مولا بتائیے یہ اقرب من حبل الورید کا مطلب کیا؟ خدا اتنا قریب ہے، شرح حیات سے بھی زیادہ قریب، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے اتنا سمجھو کہ تمہارے سانس لینے کی نالی اور خوراک کی نالی حلق سے گزر رہی ہے، یہ چار رگوں کے اندر شامل ہے۔ تم سانس لیتے ہو اور لقمہ لیتے ہو، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ سانس کو اس کا مقام کون بتاتا ہے اور لقمے کو اس کا مقام کون بتاتا ہے؟ اگر ذرا سا راستہ بدل جائے، سانس چلی جائے معدے کے اندر اور لقمہ آ جائے پھیپڑے میں تو کیا قیامت ہوگی؟ تو جو قیامت کو روکے وہ خدا ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فرمایا انا ابن من دنا، میں اس کا بیٹا جو قریب ہوا اور قرب ربوبیت میں اتنا آگے بڑھا کہ دو کمان ہی اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو عرب کا مزاج تھا کہ دو کمان استعمال کرتے تھے، دو سردار جب ملاقات کرتے تھے تو اپنی کمان کو ملا کر رکھتے تھے، اس بات کے اعلان کے لیے کہ آج سے میرا دشمن تمہارا دشمن برابر ہو گیا، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا تم دشمن وہ تمہارا دشمن۔ تو خدا نے معراج پہ بلا کر پیغمبر کو بتا دیا آج سے جو محمد کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ محمد کا دشمن۔ اب دشمن پہچاننا تمہارا کام ہے، پتھر بھیجنا خدا کا کام ہے۔ ابھی تک نام نہیں لیا مولا نے، اپنے جد کا نام نہیں لیا ابھی تک۔ انا ابن من صلی بالملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کو نماز پڑھائی تھی۔ بس سوچئے گا جو ملائکہ کو نماز پڑھائے وہ کسی آدمی کے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا؟ جو ملائکہ کو نماز پڑھاتا ہو
اللہ اکبر. اور چوتھے آسمان پر تو سارے انبیاء جمع تھے. سب کی امامت کس نے کی؟ خطیب مرتبہ. کہتے ہیں بزرگوار علماء کہ کسی نبی کو خیال تھا کہ شاید آج امامت مجھے مل جائے گی. ہوتا ہے نا بڑا مجمع لگا ہوا ہے, 1,20,000 انبیاء جمع ہیں, تو بھائی کلیم بھی موجود ہیں, روح اللہ بھی ہیں, خلیل اللہ بھی ہیں. اب کسی میں خیال آ سکتا ہے نا کہ شاید آج امامت ہم کرا دیں. ابھی خیال آیا ہی تھا کہ خدا نے جبرائیل کو روانہ کیا, جائیے میرے حبیب کا بازو تھام کے آگے کھڑا کر دیجئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں 2 ترجمے ہو گئے. میں اس کا بیٹا جس پر آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں, میں اس کا بیٹا جو رات پڑھ رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو ملائکہ درود پڑھتے ہیں, تو میں اس کا بیٹا جس پر آسمان کے ملائکہ نے درود پڑھا. آخری جملہ, باقی باتیں انشاءاللہ کل. انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. ابھی آپ سورہ مبارک بنی اسرائیل اور سورہ مبارک والنجم پڑھیے تو معراج سمجھ میں آئے گی. اس کا جملہ ہے, اور میں اس کا بیٹا کہ جس کی طرف رب جلیل نے جو چاہا وہی کر دیا, جو چاہا, اور اس وحی میں بیچ میں جبرائیل امین نہیں ہے. میں اس کا بیٹا. پھر فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کا حبیب ہے, اس میں گرامی محمد ہے, اور چنا ہوا پروردگار کا مصطفیٰ ہے. اب کل سے تذکرہ شروع ہوگا آپ کے دوسرے جد مولا کائنات کے حوالے سے. ابھی تک دربار یزید میں حسین کے بیٹے علی بن الحسین نے یہ خطبہ دیا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے. بہت کم پڑھا جاتا ہے, 5ویں امام کا بھی خطبہ ہے دربار یزید کے. البتہ 5ویں امام کا خطبہ بہت مختصر ہے, 2 سال اور تقریباً 7 مہینے یا 10 مہینے کے تھے جب آپ نے بھی دربار میں خطبہ دیا تھا, اور اپنے بابا سے پہلے دیا تھا. لیکن جیسا خطبہ بہرحال زمانے کے امام نے دیا, لوگ حیران تھے. یزید کا پروپیگنڈا دم توڑ رہا تھا. پوری حکومت کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ تو باغی ہیں, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے, ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے. لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ گرم گرم پانی سروں پہ ڈالتے تھے. کتنے مسائل ہیں اور کتنے بیان ہو سکیں گے. بس 2-3 جملے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ویسے تو رونے والی جو بہت زیادہ روئے ہیں 5 افراد گزرے ہیں. ایک جناب آدم علیہ السلام, آپ جنت کے فراق میں خدا کی نعمتوں اور قرب خدا کے فراق میں بہت روئے, 40 سال روئے. اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کو پرندے پانی سمجھ کے پی لیا کرتے تھے. اتنا روئے کہ نشان پڑ گئے رخسار پر. تاریخ انبیاء. پھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. جناب یوسف علیہ السلام اتنا روئے
کہ آپ زندان میں جب روتے تھے تو قیدی کہتے تھے یوسف یا صبح کو رویا کرو یا شام کو رویا کرو. اتنا روئے اپنے بابا کی یاد. اگر یوسف روئیں، یعقوب روئیں تو سیدہ فاطمہ زہرا روئیں. اتنا روئیں کہ مدینے والوں نے آ کر کہا تھا ابو الحسن فاطمہ زہرا سے کہیے نا یا صبح کو رو لیا کریں یا شام کو رویا کریں یا ہم مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اور جب یہ جملہ میرے مولا نے سیدہ کے سامنے رکھا، حسرت سے چہرہ دیکھا امیر المومنین کا، فرمایا ان سے کہیے کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، اب محمد کی بیٹی دنیا چھوڑ دے جا رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا روئی ہیں سیدہ کہ فرماتی ہیں صبح علیہ مصائب و لغنہا صبح الایام سرنا لگانیا. اب آپ کے بعد مجھ پر مسائل ڈھائے گئے کہ روشن دنوں میں پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اجرکم اللہ. 4 شخصیات، 5ویں شخصیت چوتھے امام کی ہے. بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، آنسو ختم ہو گئے تھے. اتنا روتے تھے. اللہ اکبر. رونے والوں بس یہ جملہ یاد رکھنا کہ ویسے تو ہر جنازے کو غسل دیتے وقت غسال روتا نہیں ہے، مگر 3 میتیں تاریخ میں ایسی نہلائی گئیں کہ جن کو نہلانے والے روئے. ایک سیدہ فاطمہ زہرا کی میت، جب میرا مولا اس دے رہا تھا تو چیزیں نکل گئیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی جب علی نے دیکھی ہے ماں کو بندھا. اور دوسرا وہ قید خانے میں 4 سال کی بچی کا جسم مقدس کہ غسالہ کہتی تھی. یہ تو بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ اس کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، اتنے تازیان مارے گئے تھے کہ غسل کے وقت بھی نشان نہ گئے. یا میرا چوتھا امام جب غسل دیا جا رہا تھا، میرا 5واں امام بابا کو نہلاتے چیزیں مار کے رونے لگا کہ گردن پر تاؤ کے نشان تھے، پشت پہ دروں کے نشان تھے. واہ مصیبت محمد ایسے تو کوئی نہلایا نہ گیا جیسے میرا چوتھا امام. آئے میرا مادھا پانی ڈالتا جاتا تھا، بابا کی مصیبت پہ روتا جاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. مَرحبا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مرحبا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مرحبا واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مشکلات و پریشانیاں بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. خاص طور سے وبائی امراض، خاص طور سے بخار، نزلہ، زکام اور کرونا جیسی موذی ترین بیماری سے محفوظ فرما. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو محفوظ فرما، تمام اہل ایمان کو محفوظ فرما، تمام اہل اسلام کو محفوظ فرما، تمام انسانیت کو محفوظ فرما. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایام عزا ہیں، عزاداروں کی، عزا خانوں کی حفاظت فرما. اور آپ کے لیے مسلسل پیغام انشاءاللہ مسلسل کہ اب اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے امت کی وحدت کے ساتھ، ملت کے اجتماع کے ساتھ 40 روزے چہلوں میں امام حسین علیہ السلام میں بھرپور شرکت، تاکہ ہم بتا دیں کہ حسین کے نام پر ہم سب ایک ہیں، شیعہ ہوں کہ سنی ہوں ہم سب ایک ہیں. تو یزید کے ماننے والے انہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہے.
परवरदिगार हम सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।